آج ہم آپ سے بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے ہونے والے فراڈ کی، جو کہ بہت ہی تیزی سے مہنگائی اور بے روزگاری میں پسی ہوئی عوام کو لوٹنے کے نئے نئے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ سادہ لوگ عوام کو لوٹ کر اپنی دولت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آپ لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سراسر سود اور ظلم والی یہ سینکڑوں اپلیکیشنز پلے اسٹور پر موجود ہیں، اور کوئی بھی سادہ لو شہری ان کے فریب میں آ کر اپنی زندگی کا سکون، سکھ، چین اور عزت وغیرہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر یہ لوگ اسے کس طرح سے لوٹتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اپنے اشتہار سوشل میڈیا وغیرہ پر شائع کرتے ہیں، جس میں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 50,000 کا قرض لیں، 91 دن، 180 دن اور 360 دن میں واپس کریں، صرف 1% منافع کے ساتھ۔ جب لوگ اپلیکیشنز کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ان کا سارا ڈیٹا، جس میں ان کی فون گیلری وغیرہ اور کانٹیکٹ لسٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، وہ سارا آٹومیٹکلی ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو 1,500، 2,000، 3,000 اس طرح رقم فراہم کرتے ہیں۔ ایک متاثرہ شخص نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں بتایا کہ جب 50,000 کے قرض کے لیے اس نے اپلائی کیا تو اس کو 3,000 کا میسیج وصول ہوا، جبکہ یہ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اپنا بیلنس دیکھا تو 1,800 روپے کی رقم ملی تھی۔ پھر جب 6 دن گزرے تو کال کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کمپنی کا نمائندہ یہ کہتے رہا کہ ہمارا 3,000 واپس کرو، جبکہ متاثرہ شخص کہتا کہ میں نے تو 91 دن کے لیے رقم لی تھی اور مجھے 1,800 ملے تھے، تو میں 1,800 ہی واپس دوں گا۔ 3,000 کا میسیج آیا تو 3,000 بھیجتے تو میں 3,000 واپس کرتا، جس پر نمائندہ طیش میں آ گیا اور سیدھا بدماشی پر اتر آیا اور گالم گلوچ اسٹارٹ کر دی۔ متاثرہ شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے مختلف سرکاری اداروں کی سرکاری لوگوں والی ڈی پی لگا کر واٹس ایپ کالز کیں اور خود کو سرکاری اہلکار کے طور پر متعارف کروایا اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک جعلی نوٹس بھی واٹس ایپ کے ذریعے مجھے وصول ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نمبر جو ہمارے فون میں موجود تھے وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ہیک کر لیے۔ اس میں موجود رشتہ دار اور دوستوں وغیرہ کے نمبر پر کالز کرنا سٹارٹ کر دی اور ان کو بھی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اور جب 1,800 کی معمولی رقم کو روزانہ کی مد میں بڑھا کر انہوں نے 36,000 تک پہنچا دیا اور مسلسل تنگ کرتے رہے۔ اس بارے میں نے جب مزید لوگوں سے پوچھا تو آپ یقین جانیے کہ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے 2,000 سے لیا تھا اور 35,000، 36,000۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے 72,000 تک رقم واپس کر چکے ہیں، جبکہ ابھی بھی ان کے ذمے 1 لاکھ سے زائد کا قرض واجب الادا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، میں نے اس سلسلے میں FIA سے رابطہ کیا تو ایک افسر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کافی شکایات آتی رہتی ہیں۔ ان افسر کا یہ بھی کہنا تھا متاثرہ شخص کو چاہیے کہ وہ ان کی کال نہ اٹھائے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرے۔ مزید وضاحت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ قانونی طور پر جب آپ کسی سے کچھ لیتے دیتے ہیں تو اس کو باقاعدہ تحریر کیا جاتا ہے، جبکہ اس سسٹم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوبارہ ہم نے جب SECP سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ اپلیکیشنز غیر قانونی طور پر عوام سے لوٹ مار کر رہی ہیں تو آپ نے ان کا لائسنس کیوں دیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیل کر رہا ہے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں متاثرہ لوگوں کی طرف سے کئی مظاہرے بھی ہو چکے ہیں۔ ان کی آن لائن فراڈ اپلیکیشنز کو بند کیا جائے جنہوں نے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے، مگر ابھی تک حکومت نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ واضح رہے یہ لوگ اپنے آفس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے، کوئی جہاں جا کر ان سے بات کر سکے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو عین حکومت پاکستان کی ناک کے نیچے کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد کے علاقے I-10 میں ان کا آفس موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کسی سے نہیں ذکر کرتے۔ اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص جس کے ساتھ ان آن لائن اپلیکیشن والوں نے کوئی فراڈ کیا ہو یا اس کو ہماری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر دے دے، انشاءاللہ ہم اس سے خود رابطہ کریں گے اور اس کی آواز ہم اٹھائیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔